میرے ساتھ نادیہ فاروق خر موجود. کوشش کرتے ہیں اپنی ہمت اور طاقت سے زیادہ میں اپنے حلقے میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارتی ہوں. یہ حلقے میں لوگوں کی بہت ساری توقعات اور امیدیں ہوتی ہیں. لوگوں نے اس دفعہ کھل کے کہا کہ میڈم ہم آپ سے کام نہیں لیں گے, صرف خان صاحب سے وفاداری لیں گے. ہمیں خان کے ساتھ, ہمارے لیڈر کے ساتھ وفاداری چاہیے. کوئی تکلیفیں تھیں, کوئی پریشانیاں, کوئی مشکلات؟ چھپ چھپ کے راتوں میں, دن کو گاڑیاں بدل بدل کے ہم نے کمپین کی, وہ بھی کوئی آخری 8-10 دن. آپ سمجھتی نہیں کہ کسی اور پارٹی میں چلی جائیں تاکہ مشکلات بھی کم ہوں اور پروفائل بھی مختلف طرح کے انجوائے کر سکیں؟ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے خان صاحب کی آئیڈیالوجی کو دیکھا ہے, ان کے نظریے کے ساتھ میں کھڑی ہوں. عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ کیا؟ حق اور سچ کی بات کرنا اور اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا. مریم نواز صاحب آپ کے حلقے میں کام کروا رہی ہیں, کسانوں کی آواز بنی ہوئی ہیں, مزدوروں کی آواز بنی ہوئی ہیں. کسانوں کی آواز جتنا وہ بنی ہوئی ہیں اس کا تو ان کو الیکشن میں لگ پتا جائے گا. آپ گردن دبا کے کہیں جی زندہ رہیں, یہ تو وہ والے بات ہے. بندہ 2 وقت کی روزی روٹی نہیں کر سکتا, وہ اپنا علاج کیسے کرے گا, اپنا پیٹ کیسے پالے گا؟ علاج تو فری ہو گیا میڈم, اب پورے پنجاب میں فری ہو گیا. اچھا یہ والا آپ ٹرانسپلانٹ کرانا چاہتے ہیں جگر کا, وہ فری ہے. بچوں کے کوئی مسائل ہیں وہ فری ہیں. اچھا ریئلی. حق اور سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے, اور جب ظلم کی انتہا بڑھ جائے تو ہمیشہ انصاف ہوتا ہے. السلام علیکم, میرا نام میاں امتیاز ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان خبر ڈیجیٹل. آج ایک اور بڑی اہم شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں جو کم عمر رکن پنجاب اسمبلی ہیں اور اپنے حلقے میں لوگوں کے ساتھ ویل کنیکٹڈ ہیں. آج ان سے بات کرتے ہیں, سیاسی صورتحال کے اوپر گفتگو کریں گے اور خاص طور پر حلقے کے اندر کون سے کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور کون سے نہیں ہو رہے, اور جو کارکنان ہیں ان کی امیدوں پہ پورا اتر رہی ہیں نہیں اتر رہی. میرے ساتھ نادیہ فاروق خر موجود ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میڈم بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. بتائیے کیسی چل رہی ہے زندگی, کیسی چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے. اللہ نے جو مقام دیے ہے اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کرتے ہیں اپنی ہمت اور طاقت سے زیادہ میں اپنے حلقے میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارتی ہوں. اپنے وہاں پہ خوشی غمی جو بھی ہے وہ دیکھتے ہوں. اپوزیشن میں اوبویسلی ہمارے کام نہیں ہوتے, وہ آپ سب کو پتہ ہے, لیکن میرے خیال سے عوام کے ساتھ کھڑے ہونا, ان کے مسائل کو دیکھنا, اور جتنا ہو سکتا ہے اگر آپ مقام رکھتے ہیں تو ان کی زیادہ سے زیادہ. تو پھر مینیج کس طرح کرتی ہیں؟ حلقے میں لوگوں کی بہت ساری توقعات اور امیدیں ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ کام مانگتے ہیں, لوگوں کی بہت ساری توقعات ہوتی ہیں, لیکن آپ یقین کریں وقت اس ٹائم وہ والا پہنچ چکا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میڈم ہمارا کام ہو نہ ہو, خان صاحب کے ساتھ آپ جہاں کھڑی ہیں نا, آپ نے وفاداری نبھانی ہے. کوٹردو میں بھی, مطلب جب میں نے انہوں نے مجھے ووٹ کیا تھا, ووٹ ٹھیک ہے وہ میرا علاقہ ہے, میرے بزرگوں کا ہے, ہمارا اپنی ایک لیگیسی ہے اور انشاءاللہ ساری زندگی رہے گی, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن لوگوں نے اس دفعہ کھل کے کہا کہ میڈم ہم آپ سے کام نہیں لیں گے, صرف خان صاحب سے وفاداری لیں گے. ہمیں خان کے ساتھ, ہمارے لیڈر کے ساتھ وفاداری چاہیے, اور لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس کی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی پھر یہ جو موٹیو تھا آپ کا کہ خان کے ساتھ ہی رہنا ہے, کوئی تکلیفیں تھیں, کوئی پریشانیاں, کوئی مشکلات؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے میری عوام مجھ پر اعتماد کرتی ہے. نہیں, عوام حکومت کی طرف سے یا حکمران جماعت کی طرف سے؟ آپ نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. اچھا, آپ نے تو کوئی کسر کیا ہوا؟ جی شروعات میں تو یہ ہوا کہ ہمارے تو سب سے پہلے جیسے کہ سب کو پتہ ہے پورے پاکستان میں آپ نے ہمارا سمبل کھینچ لیا, آپ نے تو ایک طریقے انصاف کا نام ہی کھینچ لیا, آپ نے ہمیں انڈیپینڈنٹ کر دیا. یہ تو لوگوں کا کرم ہے, ہمیں تو اپنے حلقوں میں نہیں جانے دیا کمپین کے لیے. یہ سب کچھ کہیں نہ کہیں بیک ڈور سے حکومت ہی کرا رہی تھی نا, تو آپ نے ہمارے حلقوں میں ہمیں گھسنے کا نہیں رکھا, اتنا کم ٹائم دیا. ہم چھپ چھپ کے راتوں میں, دن کو گاڑیاں بدل بدل کے ہم نے کمپین کی, وہ بھی کوئی آخری 8-10 دن. اس کے بعد سب سے پہلے تو پروسیس شروع ہوا ہمارے نامینیشن پیپرز پہ. میرا تو آخری گھنٹے میں مجھے تو ہائی کورٹ جانا پڑا یہ کرنے کے لیے کہ جی میرے تو ڈبل میری تو پوری لائرس کی ٹیم جاتی ہے اور مسلسل کوشش کر رہی ہے, لیکن ہمارے نامینیشن پیپر سبمٹ نہیں ہو رہے. ہمیں لوگوں نے بنائے 1-2 فائل آپ بناتے ہیں, ابھی تک تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ ایک اگر ریجیکٹ ہو جائے تو سیف سائڈ پہ کورنگ پہ 2 ہوتا ہے. طریقے انصاف کے لوگوں نے, ہم لوگوں نے تو 5-5, 8-8, 10-10 فائلیں بنائی ہیں, کسی میں پی ٹی آئی, کسی میں انڈیپینڈنٹ, کسی میں کیا, کسی میں, تاکہ کوئی ریجیکٹ ہو تو ایٹ لیسٹ کوئی ایکسیپٹ ہو جائے, کوئی ہمارا نامینیشن پیپر.
ہمیں تو بہت مشکلات کا سامنا ہوا پڑا. آپ کم عمر ایم پی اے ہیں, تو ابھی تو آپ کے کیریئر کا آغاز ہی ہے, تو آپ سمجھتی نہیں کہ کسی اور پارٹی میں چلی جائیں تاکہ مشکلات بھی کم ہوں اور پروفائل بھی مختلف طرح کے انجوائے کر سکیں؟ جی اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے خان صاحب کی آئیڈیالوجی کو دیکھا ہے, ان کے نظریے کے ساتھ میں کھڑی ہوں. ایک آپ کا نا ذاتی انر ایفیلیشن بھی ہوتی ہے کسی کے ساتھ. پی ٹی آئی ایک وہ واحد مجھے پلیٹ فارم ملا ہے جس میں مجھے لگا ہے کہ خواتین کو کافی پرموٹ کیا گیا ہے, ان کو کم ایج میں ان کی صلاحیت کو دیکھ کے, نہ کہ ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے, ان کی محنت کو, ان کے کام کو سراہا گیا ہے اور ان کے کام کی وجہ سے ان کو عہدوں پہ بٹھایا گیا ہے, انہیں ٹکٹس دی گئی ہیں اور یکدم سے انہیں ایک اچھا مقام دیا گیا ہے ان کے کام کو دیکھ کے. تو تحریک انصاف وہ واحد جماعتی جس کو مطلب مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے وہ ایک ینگسٹرس کے لیے جو نئی آنے والی نسل ہے اس کے لیے بہت اچھی ہے, فیوچر بھی اس کا بہت اچھا ہے, کیونکہ اس کے لیڈر عمران خان نے ہمیشہ ایک چیز کی ہے. یہاں پہ ایک بات ہے کہ ماروسی کے خلاف تھے. خان صاحب ماروسی سیاست کے خلاف نہیں تھے. خان صاحب کا ایک نظریہ یہ تھا کہ ویزلی وہ خاندانی لوگوں کو پسند کرتے تھے, اپنے ساتھ رکھنا بھی پسند کرتے تھے, لیکن خان صاحب کا تھا کہ وہ جو باپ دادوں سے آپ کو جائیداد آپ کو ملتی ہے, آپ اسی پہ بیٹھے رہتے ہیں, کام نہیں کرتے, لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اب جی ٹکٹ ہمارا ہے, الیکشن ہمارا ہے, لوگ ہمارے ہیں, آپ آخری دن آتے ہیں, آخری دنوں میں اپنی کمپین کرتے, ووٹ لیتے اور نکل جاتے ہیں, اور پھر 5 سال آپ سوتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ یہ ہے ان کا نظریہ, ان کی سوچ, وہ جو نیچے والے طبقے کو ایکول لے کر آنا, حق اور سچ کی بات کرنا اور اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا, اور سب سے بڑی بات کہ آپ گھر گھر خود کینڈیڈیٹ جائے. دیکھیں میرے علاقے میں ہمارے باپ دادوں نے وہ خیر ہمارے جو مرد تھے انہوں نے تو ایسے بھی سیاست کی ہے کہ لوگوں نے ان پہ اعتماد پہ انہوں نے کام کیا, لیکن ہماری عورتیں کبھی باہر نہیں آئیں. اس طرح یہ کہنا کہ گھر میں بیٹھ کے پھر آپ کیسے آ گئے؟ ہاں میں کیسے, یہ سوال آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہنے کی کیا وجہ تھی. خان صاحب کا نظریہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کمرے میں بیٹھ کے 4 دیواری میں بیٹھ کے آپ ووٹ لے لیں. خان صاحب کا نظریہ ہے کہ آپ ڈور ٹو ڈور جائیں. میں نے جب اپنے لیڈر سے ٹکٹ مانگی تھی, خان صاحب نے مجھے کلیئر کٹ کہا تھا آپ اپنے حلقے میں جائیں, آپ جائیں اور پھر اس کے بعد انصاف ہوگا. میں ڈور ٹو ڈور میں نے کمپین کی ہے, میں نے کام کیا ہے, میں ایک عوامی نمائندہ ہوں, میں ہمیشہ اپنے علاقے میں ہوتی ہوں, ان کی خوشی غمی میں ہوتی ہوں, ان کے مشکل میں ہمیشہ آگے کھڑی ہوتی ہوں. میں اللہ کا شکر ہے اپنے حلقے کے ساتھ بہت ویل کنیکٹڈ ہوں, کنسرنڈ ہوں اپنے حلقے کو لے کے. مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے میرا ٹکٹ, مجھے یہ مقام آج پارلیمان میں بیٹھنا میری محنت کا نتیجہ ہے. مریم نواز صاحب آپ کے حلقے میں کام کروا رہی ہیں؟ پنجاب میں تو بہت کروا رہی ہیں, کسانوں کی آواز بنی ہوئی ہیں, مزدوروں کی آواز بنی ہوئی. جی کسانوں کی آواز جتنا وہ بنی ہوئی ہیں اس کا تو ان کو الیکشن میں لگ پتہ جائے گا. اچھا, کسانوں کے دل میں جو ان کے لیے نفرت ہے نا, جو انہوں نے ہماری اس کے ساتھ کیا, گندم کے ساتھ کیا, جو انہوں نے جو اسٹریٹجی, ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں, پالیسی دینے کے لیے ان کے پاس ریلیف پیکیجز دے دی ہیں, گندم کے اوپر ٹریکٹر فری دے رہے ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ سرائکی میں ایک مثال ہے, اوپر سے آپ پہاڑ وہ کر دیں اور نیچے سے وہ والی چیز نہیں ہے, آپ گردن دبا کے کہیں جی زندہ رہیں. یہ تو وہ والے باتیں, یہ چھوٹے چھوٹے ریلیف دینے سے تو لوگ وہ اپنا نہیں بھولیں گے نا جو ان کے ساتھ ظلم کیا کرنا کیا چاہیے پھر؟ دیکھیں انہوں نے گندم پہ جو اسٹریٹجیز ان کو بنانی چاہیے تھی, پہلے انہوں نے باہر سے منگا لی. ہمارا جو کسان ہے رول گیا, اس کا جو بکنا چاہیے تھا ان کا وہ جا کے ان کی قیمت ہی نہیں لگی. مطلب یہ چیز تو حکومت کو دیکھنی چاہیے تھی, یہ فائدہ ان کو آؤٹ آف کنٹریز کا دینے کی بجائے پاکستان کی لوکل لوگوں کو دینا چاہیے تھا. دیکھیں صرف کسان وہ نہیں ہے تو جو بڑے بڑے جاگیردار یا ذمہ دار ہیں, آپ دیکھیں 2 ایکڑ کا 1 ایکڑ کا چھوٹا چھوٹا کسان بھی ہے نا جو بہت مشکل سے محنت کرتا ہے, روزی روٹی کرتا ہے. آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ, آپ نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا کیا, آپ نے ایسا کون سا پیکیج دے دیا کہ ہمارا نوجوان جس ریشو سے ان 2 سالوں میں ہمارا نوجوان باہر کی طرف موو کیا ہے, آج تک تاریخ میں ایسے کبھی بھی نہیں ہوا, ہمارے علاقے میں ایسا کبھی بھی نہیں تھا. آپ نے بیماریوں کے ساتھ, آپ نے بیمار ایک جو بندہ 2 وقت کی روزی روٹی نہیں کر سکتا, وہ اپنا علاج کیسے کرے گا, اپنا پیٹ کیسے پالے گا؟ علاج تو فری ہو گیا میڈم, اب پورے پنجاب میں فری ہو گیا. اچھا یہ والا آپ ٹرانسپلانٹ کرانا چاہتے ہیں جگر کا, وہ فری ہے. بچوں کے کوئی مسائل ہیں وہ فری ہیں. اچھا ریئلی؟ تو یہ آپ اس طرح کا کوئی پیکیج کر دینا کہ ہر یہ والی بات ہمارے تمام جو میرے علاقے میں تو پورے پنجاب کی بات ہی نہیں کرتی, مجھے اپنے حلقے سے مطلب ہے پی پی 277 سے, میرے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے نا ان کا علاج فری ہو گیا ہے. مریم جو ہماری حکمران ہے مریم نواز صاحبہ, انہوں نے فری کر دیا. اس طرح کی کوئی مجھے بھی چیز بتا دیں تاکہ میں بھی اپنے علاقے کو گڈ نیوز دے دوں کہ ان کا علاج ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے. اپنے حلقے میں شعور پیدا کریں نا, بیدار کریں لوگوں. جی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. ہمارے ٹائم پہ صحت کارڈ تھا, ہمارا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا.
ایک بیچارے غریب آدمی کو ایک تسلی ہوتی تھی کہ ہم روزی روٹی تو کما رہے ہیں لیکن ہم علاج اپنا کرا لیں گے, ان کو تسلی ہوتی تھی. اب تو بیچاروں کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, ان کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں, میرے پاس فون آتے ہیں, ان کے پاس سمپل بخار کی بھی, آپ آپریشن کی بات کریں, جگر کی بات کریں, ٹرانسپلانٹ کی بات کریں, لوگ بیچاروں کو نزلہ زکام کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, دوائیاں نہیں ملتی, نہیں ملتی دوائیاں. میں آپ کو آج ریٹرن لکھ کے کہہ رہی ہوں, آپ جائیں کوٹو کے میرے 3 RHC میں پراپر میں وزٹ کرتی ہوں, میں ہمیشہ وزٹ کرتی ہوں. وہاں پہ ایک ہی کمپلین آتی ہے کہ جی یہاں پر ہماری جو SOPs ہیں 3000 کی ہیں, 300-400 کی ہیں اگر پر ڈے. ہمارے پاس جو علاقہ آتا ہے وہ آتے ہیں 1000-2000 کا, دوائیاں نہیں ہوتی. پھر ہم عوام کو کیا نکالیں؟ یہ تو اب گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے نا کہ اگر ایک علاقے میں اتنی اسٹرینتھ ہے, یا تو آپ RHC کی اسٹرینتھ بڑھا دیں, زیادہ کر دیں. اگر آپ کے SOPs میں 400 لوگ ہیں, 1000 آ رہے ہیں, آپ دوائیاں اس حساب سے بھیجیں تاکہ دوائیاں پوری ہوں. دوائیاں پوری نہیں ہوتی ہیں, دوائیاں سب سے جو میجر ایشو آئی دوائیوں پہ رہا ہے. میڈم, پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ معاملات بڑے گڑبڑ چل رہے ہیں, گروپ بندی چل رہی ہے. ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ علیمہ خان اور باقی جو خواتین ہیں ان کے درمیان کلیش جو ہے وہ چل رہا ہے, تو پارٹی اس سے متاثر نہیں ہو رہی؟ جی, حلیمہ بی بی خان صاحب کی جو جتنی بھی فیملی ہے ہمارے لیے قابل عزت ہے, قابل احترام ہے. وہ مشکل وقت میں, اس مشکل وقت میں کہ آج ان کا بھائی جیل میں پڑا ہے, وہ آج کھڑی ہیں پارٹی کے ساتھ ایک ہمت اور بازو بن کے, بڑا ہمت کے ساتھ. آپ نے ان کو روڈوں پہ بھی بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے لیے وہ ایک مثال ہیں. خان صاحب کی بہنیں یا ان کی فیملی کبھی بھی خان صاحب کے ہوتے ہوئے سیاست میں انہوں نے انٹرفٹ نہیں کیا, سیاست میں کوئی مداخلت نہیں ہے ان کی. آج کیونکہ خان صاحب کی زندگی کی بات ہے, خان صاحب کی مطلب خان صاحب نہیں ہے, خان صاحب سے ملنے نہیں جا رہا, ان کی صحت کا نہیں پتہ. ظاہری بات ہے, کوئی بھی بہن, کوئی بھی بیوی, کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کے لیے, اپنے بچے کے لیے, بھائی کے لیے, اپنے باپ کے لیے چیخے گی, بولے گی, لڑے گی, تو وہ ظاہر فرنٹ فٹ پہ سامنے آئیں گی. ان کا یہ لڑنا ایک جائز ہے, یہ ان کا بیسک ہمارا ہیومن رائٹس ہے جس پر وہ لڑ رہی ہیں. اور جہاں تک تضاد کی آپ بات کریں, میرا تو نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی بڑا تضاد ہے. سب اس ٹائم حلیمہ آپا اور پوری فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان صاحب کے بیٹے بھی اب سامنے آ گئے ہیں نا, بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ ٹرمپ سے بات کریں گے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے. اچھا, میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کے بیٹے ہمیشہ باہر رہے, انہوں نے کبھی سیاست میں مداخلت نہیں کی. خان صاحب نے ہمیشہ ریاست مدینہ کی بات کی, حق سچ کی بات کی, آئین اور قانون کی بات کی. خان صاحب نے کبھی بھی آئین اور قانون سے ہٹ کر بات نہیں کی. ان کے بیٹے, آپ نے جو ان کی ابھی پریس کانفرنس سنی ہوگی, جو انہوں نے ویڈیو بیان دیا ہے, آپ نے ان کا باڈی لینگویج دیکھا ہے, آپ ان کا باڈی لینگویج دیکھا, آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ وہ لنڈن میں پڑے بڑے ہیں یا وہاں کے گرومڈ ہیں, وہاں کے بچے ہیں, پاکستان کے نہیں ہیں, یا جس طریقے سے انہوں نے مسلم کی بات کی, قوم کی بات کی, جس طریقے سے انہوں نے اپنے والد کا ذکر کیا, آپ نے ان کا باڈی لینگویج دیکھا, وہ ایک لیڈر کے بچے ہیں, وہ ایک عمران خان کے بچے ہیں. ایسی مثالیں آپ کو حسن حسین میں وہ باڈی لینگویج کیوں نظر نہیں آتا, وہ فرنٹ فٹ پر کیوں نہیں آتے؟ نہیں, اب تو حسن کے بھی مقدمات ختم ہو گئے ہیں, لندن میں بھی ختم ہو گئے ہیں. وہ تو ظاہری بات ہے, جن کا چاچا, جن کی بہن, جن کا والد صاحب مطلب جس طریقے سے آ کر حکمرانی کر رہے ہیں پورے پاکستان پہ, تو یہ تو بہت نارمل سی بات ہے. مطلب اسے سن کے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ. چلیں میڈم, آخری سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں, دوبارہ سے حکمرانی میں دیکھ رہی ہیں؟ میں نے ابھی ایک حافظ عثمان صاحب کے ساتھ براڈ کاسٹ کیا تھا ریسنٹلی, ابھی کیا ہے بلکہ کچھ دیر پہلے, تو ان کا بھی یہی سوال تھا اور میں پھر یہی جواب یہاں پر دوں گی کہ حق اور سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے, اور جب ظلم کی انتہا بڑھ جائے تو ہمیشہ انصاف ہوتا ہے. ہر اندھیری رات کے بعد صبح ہوتی ہے. ہم نے بہت مشکل وقت گزارے, ہم گزارے ہیں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کے لیے, میری پوری جماعت کی نیچے سوشل ورکر سے لے کر ہماری لیڈرشپ تک, ہماری تمام تر کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. اب نہ وہ یہ تو ایک روایت ہی رہی ہے میڈم. نہیں, یہ روایت کچھ بڑھ گئی اس دفعہ. آئی ایم سوری ٹو سے, یہ روایت میں مجھے لگتا ہے کہ ہماری تاریخ کا پہلا الیکشن تھا کہ اس روایت نے تو اب انتہا کر دی, اس کے بعد کچھ بچا نہیں ہے. تو اب ہم نے اپنا وقت گزار لیا ہے, اور وقت ایک جیسا نہیں رہتا, یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عدلے کا بدلہ, یہاں پر پھر وہی لوگ بات کریں گے کہ ان میں پھر کیا فرق ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, آپ جب جو بنتے ہیں نا وہ پھر آپ کاٹتے بھی ہیں. تو یہ وقت آپ پر بھی آنا ہے, یہ وقت ایک جیسا نہیں رہے گا. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میرا لیڈر عمران خان اور تحریک انصاف کا فیوچر بہت برائٹ ہے, کیونکہ ہم حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم جب آئیں گے
تو پھر بڑی طاقت کے ساتھ آئی. چلیں بہت شکریہ میڈم آپ کا، آپ نے وقت دیا. یقینی طور پر اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، پاکستان کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے. اپنے میزبان میاں امتیاز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.